السلام علیکم اسٹوڈنٹس جی میں عرفان حیدر آپ سب کے لیے حاضر خدمت ہوں اور آج ہم جس موضوع کے اوپر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ آج کا موضوع ہمارا ہے درخواست نویسی. درخواست نویسی جو ہے وہ کلاس نہم اور اسی طرح سے انٹرمیڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو 11ویں جماعت کا یہ سوال ہے. 11ویں جماعت میں یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے اور اس سوال کو حل کرنے کے لیے جو آپ کو وقت درکار ہوتا ہے وہ آپ اسے 12 سے 14 منٹ کے درمیان اس کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ درخواست نویسی. آپ نے بہت سارے اساتذہ کے لیکچرز اٹینڈ کیے ہوں گے اور آپ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو پیٹرن ہے اس سے آپ آگاہ ہوں گے. لیکن آج ہم کچھ نئی چیزیں بھی سیکھیں گے یہاں پہ کہ کس طریقے سے ہم اس سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی 10 میں سے 10 نمبر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ کو یہ سامنے جو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ پورا درخواست کا ایک خاکہ ہے. اس خاکے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا دیا گیا ہے آپ کو، یہ والا جملہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہیڈر کہتے ہیں. یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. بیٹا جی اس میں 3 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بخدمت جناب پرنسپل. اب اس کے اوپر میں نے قوسین میں لکھا ہوا ہے عہدہ. اب دوسرا حصہ کیا ہے اس کا، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ادارے کا نام ہے اور پھر اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے، الف ب جیم، یعنی یہ شہر ہے. اب آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی ہوگی کہ سب سے پہلے جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے صاف ظاہر ہے اس کے عہدے کو ہم یہاں پر اس کا ذکر کریں گے. اس کے بعد وہ کس ادارے میں اس کا عہدہ ہے اس ادارے کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، آپ کو شہر کا جب حوالہ دینا پڑتا ہے. تو لہٰذا اسٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہر کو الف ب جیم لکھنا ہے اور جیسے ہی الف ب جیم لکھا ہوا ہے بالکل ایسے لکھنا ہے. اور الف کے آگے ڈیش ہے، یہ نقطہ نہیں ہے، یہ فل سٹاپ نہیں ہے، یہ ڈیش ہے اور بے ہے، پھر بے کے بعد ڈیش، پھر جیم کے بعد بھی ڈیش ہے. اس کے پورے 1 نمبر ہوتے ہیں. اگر یہ بالکل ایسے لکھیں گے کہ عہدے کے بعد کاما، ٹھیک ہے، اور ادارہ کے نام کے بعد بھی کاما اور پھر شہر کے نام کے بعد بھی آپ کیا لکھیں گے، آپ شہر کا نام ایسے ہی لکھیں گے. اس کا مطلب ہے یہ 2 حصوں میں، کامے کے 2 حصے ہیں اور 2 حصوں میں یہ تقسیم ہو رہا ہے. اس کے فوراً بعد نچلی سطر میں بعض طلباء کیا کرتے ہیں کہ وہ سطر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ سطر چھوڑی جائے. آپ نے عنوان لکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے ریڈ پین سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے عنوان پہ، اور اس کے آگے یہ علامت دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو، اسے رابطہ کی علامت کہتے ہیں. یہ لگانا ہرگز نہ بھولیے، یہ لگاؤ گے تو آپ کا 1 نمبر کٹ بھی سکتا ہے. اور اس کے آگے پھر کیا ہے، برائے ضروری کام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے برائے لکھنا ہے، حمزہ بڑی والا لکھنا ہے. ایک اور ہوتا ہے براہے، وہ ہا والا، وہ نہیں لکھنا، آپ نے برائے لکھنا ہے. کس کام کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے؟ ضروری کام ہے تو باوجہ رخصت باوجہ ضروری کام بھی لکھ سکتے ہیں یا برائے ضروری کام بھی لکھ سکتے ہیں. جس وجہ کے لیے آپ لکھیں گے وہ عنوان یہاں آپ نے لکھنا ہے. پورا 1 نمبر اس کا ہوتا ہے. اگر یہ ایسے ہی لکھیں گے تو پورا 1 نمبر ملے گا. نیچے آ جائیں، یہ ہوتے ہیں القاب و آداب. جناب عالی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے. تیسری سطر پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، ایسے جناب عالی لکھنا ہے جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے. اچھا، یہ غلط العام ہے کہ اکثر کتابوں میں بھی پایا گیا ہے کہ لام یا کے اوپر کیا ہے، کھڑی زبر لگائی جاتی ہے، تو وہ غلط ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی شخصیت، عالی مطلب بلند شخصیت والا، ٹھیک ہے. اور فوراً اس کا 1 نمبر ہے اگر اس کو بالکل ٹھیک لکھیں گے. اور اس کے آگے علامت لگانا نہیں بھولیے گا. یہ 3 4 چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ بھول گئے تو پورا 1 نمبر یہاں سے آپ کا کاٹ لیا جائے گا. اگر ایسے لکھیں گے تو پورا 1 نمبر دیا جائے گا. اسٹوڈنٹس اب ہم نیچے آتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ایک ایرو
کا جو ہے نا میں نے سائن لیا ہوا ہے، ایرو کا سائن سے مراد یہ نہ لیں آپ کہ آپ بھی ایرو کا سائن لگائیں گے، نہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایرو کا سائن لگایا گیا ہے۔ اور اس ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں مدعا لکھا ہوا ہے، مدعا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلے جملے میں ہی اپنے عنوان کو لکھنا ہے۔ تو کیا ہے پہلا جملہ؟ سائل انتہائی عاجزی سے ملتمس ہے کہ، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، یعنی کون جو درخواست لکھ رہا ہے اسے سائل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی جملہ آپ نے درخواست کا یہی لکھنا ہے۔ کوئی بھی درخواست لکھ رہے ہیں، کسی کو لکھ رہے ہیں کسی عنوان پر، تو اس کا پہلا ابتدائی جملہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ابتدائی جملہ کیا ہے؟ سائل انتہائی عاجزی سے ملتمس ہے کہ، آگے آپ اپنا مدعا لکھیں گے، جس کے اوپر آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، یا اس وجہ کو لکھیں گے، اس کام کو لکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ صاحب ہم نیچے آتے ہیں، جناب عالی پھر میں نے لکھا ہے، اور اس کا مطلب ہے پیراگراف تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مدعے کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مدعا کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ ضروری کام کے لکھ رہے ہیں، تو آپ لکھیں گے نا کہ مجھے ضروری کام ہے، کام کیا ہے وہ کام لکھیں گے، کام کب ہونا ہے، کیا ہے کام کی نوعیت، کیا ہے وہ پہلے پیراگراف میں آئے گا۔ یعنی کہ پہلے پیراگراف کے اندر اسٹوڈنٹس کیا ہوگا، آپ نے اپنے عنوان کو جو اوپر لکھا ہوا ہے، کیوں درخواست لکھ رہے ہیں، پہلے پیراگراف میں وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب آپ ذرا نیچے آ جائیں، میں یہاں پر دوسرے پیراگراف کی طرف آ گیا ہوں۔ یہاں پہ آپ جناب عالی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جناب عالی پورا جو ہے وہ یہاں پر آپ جب مینشن کریں گے، تو میں جو ہے یہاں پر آپ کو ایک میں نے ایرو کھینچا، لیکن آپ نے پیپر میں اس طرح کے کوئی ایرو نہیں کھینچنے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ گزارشات کا پیراگراف ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ گزارشات کیا ہوتی ہیں؟ صاف ظاہر ہے آپ ایک بڑے عہدیدار کو درخواست لے کر رہے ہیں، جب آپ اتنے بڑے عہدیدار کو درخواست لے کر ہیں تو گزارشات کی کچھ سطور تو بنتی ہیں نا، تو وہ سطور یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے عنوان کے حساب سے ان سطور کو تبدیل کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہر درخواست کے اندر یہ پیراگراف مینشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ لیٹسٹ پیٹرن ہے درخواست کا، ٹھیک ہے، گھسے پٹے پیٹرن جو آپ پہلے فالو کر رہے ہیں، یا آپ کو یوٹیوب کے لیکچرز بھی ملے ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہیں، اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ گھسے پیٹے کام چھوڑ دیں، کیونکہ اب جو انشاء پردازی نئی کتابوں میں آ رہی ہے کہ درخواست کے طریقہ کار آ رہے ہیں، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے بالکل عین جو ہے وہ یہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ درخواست کو دوسرا پیراگراف جو ہوتا ہے، جس کو لاسٹ پیراگراف کہا جاتا ہے، اس میں آپ گزارشات کا پورا پیراگراف تیار کرتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ملاحظہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میں پر امید ہوں کہ آپ میری مدرجہ بالا، یعنی اوپر والی متذکرہ، یعنی جن کا ذکر کیا ذکر کیا تھا آپ نے کہ مجھے یہ کام ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اپنے مدعے کو ذکر کیا تھا نا، تو متذکرہ عرض پر غور فرماتے ہوئے مجھے یہ طریقہ کار سارے بیٹا جی دیکھیے گا کہ مورخہ کے آگے رابطہ کی علامت ہے، یہاں مورخہ لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، کون سی تاریخ کو چھٹی لے رہے ہیں، کس دن آپ نہیں آئیں گے دفتر میں یا سکول میں، وہ تاریخ لکھنی ہے، پھر بروز لکھنا ہے ایسے، اور وہ دن بھی بتانا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا، سموار کا بن رہا ہے، منگل کا بن رہا ہے، کس دن آپ نہیں آ رہے، تو وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد لکھیں گے کہ رخصت عنایت فرمائیں گے، آپ کی کرم نوازی کی بدولت میں بر وقت ضروری کام کو نمٹا کر ناقابل تلافی نقصان سے بچ سکتا ہوں، اور آپ کی توجہ کا منتظر ہوں۔ تو بیٹا جی یہ انتہائی خوبصورت طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے عہدیدار کو درخواست لے کر رہے ہیں، تو اتنی گزارشات کرنا تو لازمی بنتا ہے آپ پر، کیونکہ آپ اس کے آگے عاجز ہیں، اور وہ آپ سے بڑی شخصیت ہے، اور آپ کو اس تک کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ سارا دیکھ رہے ہیں، گزارشات کا پیراگراف ہے، ہر درخواست کا جیسے بتایا ہے کہ ابتدائیہ جملہ ہوتا ہے، تو درخواست کو کا اختتام بھی اختتامیہ جملے پہ کیا جاتا ہے۔ یہ گھسے پٹے جملے چھوڑ دیں، جیسے آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کا شکر گزار رہوں گا، فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ ایک اب آپ کیا لکھیں گے؟ بندہ نادم، یعنی میں ایک شرمندہ، ایک کمزور سا بندہ ہوں آپ کے آگے، کیا بندہ نادم آپ کی نوازش پر تا دم، تا کہتے ہیں آخری، دم سانس، زیست زندگی کے، یعنی آخری زندگی کے آخری سانس تک، متشکر یعنی شکر گزار، ممنون یعنی احسان تلے دبا رہوں گا، یہ آپ نے لازمی آخری جملہ لکھنا ہے۔
स्टूडेंट्स अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो आप गलतियां करते हैं वो ये होती हैं, पहले गलतियों को नोट करते हैं। गलती ये होती है कि आप क्या करते हैं, अगर यहाँ जुमला ख़त्म हुआ है तो आप इसके आगे शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो आप इसके आगे शुरू कर देते हैं। इब्तदाई जुमला भी नया जुमला बनता है, इख्तितामी जुमले के लिए भी आप नीचे वाली नई पूरी सत्तर पर इख्तितामी जुमला लिखेंगे। और उसके बाद बेटा जी हम किस तरफ आते हैं, बा तारीख। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका है, ये पैटर्न मैं आपको जो बता रहा हूँ। मोरखा नहीं लिखना, मोरखा होता है आने वाले दिन की तारीख के लिए इस्तेमाल होता है। बा तारीख से मुराद क्या है, आज की तारीख के लिए जब आज की तारीख लिखी जा रही हो तो उसके साथ बा तारीख लिखते हैं। क्यों, बा का मतलब अरबी में होता है के साथ, तारीख का मतलब तारीख, यानी आज की तारीख के साथ। इसके आगे ये अलामत दिखाई दे रही है, ये कभी ना भूलना, नंबर काट दिया जाएगा। इसके आगे क्या है, ये 2 जुलाई लिखा हुआ है, ये सिफर है, सिफर उर्दू में सिफर कहते हैं, इंग्लिश में ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। ये सिफर ही होना चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ। मैं पीछे अभी हम आगे जाएंगे इसके पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। ये लेक्चर बेटा एक लेक्चर पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाजमी सुनिएगा। उसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आते, या जिन पे तवज्जो देंगे तो 10 में से 10 नंबर आपके आएंगे, कोई काट भी नहीं सकता नंबर 10। अच्छा, 2 के आगे क्या लगाना है, ये लाइन देख रहे हैं आप, तिरछी है, ये सिफर से भी हटाकर और जुलाई से भी परे सेंटर में हो, यहाँ से भी फासला हो और यहाँ से भी इसका फासला हो, ताकि ये 02 से मिलकर 102 ना बना दे, जुलाई से मिलकर अजुलाई ना बना दे। बात समझ आ रही है। इसे तिरछा खींचना है और फासला देना है खत फासिल को, ठीक है। ये ऐसे तिरछा खींचना है, ठीक है। यहाँ गैप पर आपका दिन हो यानी 2, और यहाँ गैप पर फिर जुलाई लिखना है, ये मिक्स ना कर देना। और उसके आगे है 2021, आप जो सन है उसे लिखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी सत्तर के सामने ही आपने इंतहाई बाएं तरफ दरख्वास्त गुजार लिखना है। सबसे बड़ी गलती क्या है, तवज्जो कीजिएगा सब। सबसे बड़ी गलती बेटा जी ये है कि शरह के अंदर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गाइड्स देखी हैं आपने, उसमें अल आरज लिखा गया है। इवन के पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी अल आरज लिखा गया, वो गलत है। आरज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है रुखसार, यानी गाल, गाल जो होते हैं बंदे के गाल, आपके गाल। अलिफ लाम जब लगाया गया है तो इसका मतलब क्या बन गया अरबी में, महबूब के गाल। तो इसका मतलब है कि वो तो गलत है, यहाँ हम वो नहीं लिख सकते। अलारज के माने तो है महबूब के गाल। तो लिहाजा यहाँ हम क्या लिखेंगे, दरख्वास्त गुजार लिखेंगे या अर्ज नवीस लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। और इसके नीचे आपने क्या लिखना है, दाल, निचली सत्तर पर दाल, फिर डैश, फिर रे, फिर डैश, फिर सीन लिखना है, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखना, नहीं तो आप ट्रैकिंग आईडी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने आप जो है वो मुमतहिन को बता रहे हैं कि मैं फ़लाँ बंदा हूँ, मेरे नंबर लगा दो। इसीलिए यहाँ पर दाल रेसीन लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता पर्चे के अंदर। जब आप इम्तिहान देंगे तो उसमें आप ऐसे करेंगे। एक और बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये जो शहर है इसमें आपने जो नाम लगाया अलिफ जीम, तो बच्चे नीचे भी वही लगा देते हैं, तो ये गलत है। शहर का नाम अलिफ जीम है तो आपका नाम तो दाल रेसीन होना चाहिए ना, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये 10 नंबर की दरख्वास्त है। अब मैं डिवीजन ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ। 1 नंबर तारीख का इसी तरह लिखेंगे तो 1 नंबर इसका 2, और 1 नंबर जनाब आली का 3, 1 नंबर इसका 4, और 1 नंबर बाखिदमत जनाब का 5, और 5 नंबर होंगे आप जो बॉडी में लिखेंगे उसके, ठीक है। तो बॉडी में आपने जो लिखना है उसके 5 नंबर, तो कुल नंबर 10 है। तो ये हमारा था आज का पार्ट 1 लेक्चर। और अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करेंगे, तो वो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2 दरख्वास्त का। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप सबका हामी व नासर रहे।